پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 31واں دن۔ آج ہم دو مشہور شعری اصناف سے واقفیت حاصل کریں گے۔ ان میں ایک ہے مثنوی اور دوسری صنف ہے آزاد نظم۔ آؤ اہلیت پیدا کرے۔ مثنوی لغت میں نظم کے معنی ہیں گوندھنا یا پیرونا۔ کسی چیز کو ترتیب دینا بھی نظم کہلاتا ہے، لیکن شاعری کی اصطلاح میں ایسے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں جو وزن پر لکھے گئے ہو۔ اس سرگرمی میں ہم نظم کی ایک خاص صنف مثنوی کا مطالعہ کریں گے۔ اقتباس دیکھیے۔ مثنوی ایسی صنف سخن جس میں کوئی طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اشعار کی قید نہیں ہوتی، کئی سو سے زائد اشعار بھی ہوتے ہیں۔ اصطلاح میں مثنوی ان اشعار کو کہتے ہیں جن میں دو دو مصرعے آپس میں مخفی ہو یعنی ہم قافیہ ہو۔ مثنوی کے لیے عروض میں خاص وزن اور بحر مقرر ہے۔ اس کا وزن فعولاً فعولاً فعولاً، فعل یا مفعول اور بحر متقارب ہے۔ میر تقی میر اور میر حسن مثنوی لکھنے والے شعراء میں سب سے بلند پایہ شاعر مانے گئے ہیں۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم اور نواب مرزا شوق لکھنوی کی مثنوی زہر عشق اردو کی بہترین اور اعلیٰ درجے کی مثنویاں ہیں۔ میر حسن کی مثنوی کا یہ عالم ہے کہ اس کے بعض اشعار ضرب المثل کی حیثیت سے زبان زد خاص و عام ہو چکے ہیں۔ مثلاً یہ شعر دیکھیں: صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ سرگرمی نمبر 1، میر حسن کی مثنوی کے کم از کم 5 اشعار تحریر کیجیے۔ تو آپ میر حسن کی مثنوی جو ہے سحر البیان، اس کے کوئی بھی 5 اشعار لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر جو لکھے وہ بھی دیکھ لیجیے۔ کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم، سرے لوح پہ رکھ کر بیاض جبی، کہا دوسرا کوئی تجھ سا نہیں، قلم پھر شہادت کی انگلی اٹھا، ہوا حرف زن یوں کہ رب العلیٰ، نہیں کوئی تیرا نہ ہوگا شریک، تیری ذات ہے وحدہ لا شریک، پرستش کے قابل ہے تو اے کریم، کہ ہے ذات تیری غفور الرحیم۔ سرگرمی نمبر 2، مثنوی کی تعریف اپنے لفظوں میں لکھیے۔ مثنوی ایسی صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کوئی طویل قصہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں اشعار کی کوئی قید نہیں ہوتی، دو دو مصرعے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثنوی کے لیے عروض میں خاص وزن اور بحر مقرر ہے۔ سرگرمی نمبر 3، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم سے 5 اشعار لکھیے۔ دیکھیے اشعار: پھر کر انہیں پاؤں شہناں بے آس، آیا زین الملوک کے پاس، کی عرض کے باغ ایک بنا ہے، یہ شہر اجڑا ہے وہ بسا ہے، جو کوئی ہے اس جگہ پہ جاتا، ڈھیروں ہے جواہرات پاتا۔ حضرت نے کہا کہ بکنا خیرہ، خارو کا وہیں ہے کیا ذخیرہ، فرخ کے وزیر باخرد تھا، سلطان مشیر نیک و بد تھا، بولا کہ شاہ یہ بات کیا ہے، نیرنگ و فسوں کا گھر بڑا ہے، ہر چند کے طرفہ حال ہے یہ، کچھ دور نہیں مثال ہے یہ، حکایت کی ایک عورت کے مرد بن جانے کی دیو کے جادو سے۔ تعارف آزاد نظم۔ آزاد نظم وہ نظم ہے جس میں آہنگ کے تقاضوں کے مطابق مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی تمام مصرعوں کا وزن یکساں نہیں ہوتا، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ قافیہ و ردیف سے آزاد لیکن پابند وزن و بحر پر مبنی شاعری کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا 19ویں صدی میں فرانس سے ہوئی۔ دی گرافک، والیری، بادلیئر اور مالارمے وغیرہ فرانسیسی شعراء نے آزاد نظمیں کہیں۔ امریکی شعراء فلپ آلڈنگٹن، ٹی ایس ایلٹ اور ایزرا پاؤنڈ وغیرہ نے اسے ترقی دی۔ اردو میں سب سے پہلی آزاد نظم 20ویں صدی کے آغاز میں محمد اسماعیل میرٹھی نے کہی۔ تصدق حسین خالد، نون میم راشد، میرا جی آزاد نظم کہنے والے اردو شعراء کے سرِ خیل مانے جاتے ہیں۔ نمبر 4 ہے۔
سرگرمی نمبر 4 مطالعہ نظم۔ آزاد نظم فیض احمد فیض کی آزاد نظم کا بغور مطالعہ کیجیے۔ اقتباس نظم فیض احمد فیض۔ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جاں اب تک تیری ہے۔ دیکھ کے آہن گر کی دکا میں، تند ہے شعلے سرخ ہے آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اس نظم میں شاعر فیض احمد فیض یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انسان کو اپنی بات کا اظہار بلا جھجک کرنا چاہیے۔ سچ بات کے اظہار کے لیے کیا ڈر؟ دنیا میں حق و باطل کی جنگ جاری رہتی ہے۔ دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے خاموش رہنے کے بجائے اپنی زبان کھولنی چاہیے تاکہ سچائی ظاہر ہو کر رہے۔ سچ کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ سچ کو زندہ رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ سچ کو دبانے کے لیے بہت سی طاقتیں اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ ان طاقتوں کو کچلنا چاہیے تاکہ ہمیشہ سچ کا بول بالا ہو۔ نظم پڑھتے وقت آپ نے کیا محسوس کیا؟ بیان کیجیے۔ نظم پڑھتے ہوئے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے۔ جب تک جان میں جان باقی ہے اپنی بات بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی سے ڈرے جھجکے بے خوفی سے کہنا چاہیے۔ ظالم حکمراں عوام کی آواز دبانے کے لیے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اس موقع پر جو کچھ کہنا ہو کہہ دینا چاہیے تاکہ ہماری سچائی سے سوئی ہوئی دنیا بیدار ہو اور لوگ جان لے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اقتباس کی روشنی میں نظم کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے۔ آزاد نظم کی ابتدا 19ویں صدی میں فرانس سے ہوئی۔ دی گرافک، والیری، بادلیر اور مالارمے وغیرہ فرانسیسی شعراء نے آزاد نظمیں کہیں۔ امریکی شعراء فلپ آلڈنگٹن، ٹی ایس ایلٹ اور ایزرا پاؤنڈ وغیرہ نے اسے ترقی دی۔ اردو میں سب سے پہلی آزاد نظم 20ویں صدی کے آغاز میں محمد اسماعیل میرٹھی نے کہی۔ تصدق حسین، خالد، نون میم راشد، میرا جی آزاد نظم کہنے والے اردو شعراء کے سرِ خیل مانے جاتے ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ شہزادہ بے نظیر کی ولادت مثنوی کا ایک حصہ تلاش کر کے مطالعہ کیجیے۔ تو دیکھیے مثنوی کا کچھ حصہ۔ عجب صاحب حسن پیدا ہوا، جسے مہر و ماں دیکھ شیدا ہوا، نظر کو نہ ہو حسن پر اس کے تاب، اسے دیکھ بے تاب ہوا آفتاب، ہوا وہ جو اس شکل سے دل پذیر، رکھا نام اس کا شے بے نظیر، خواصوں نے خواجہ سراؤں نے جا کی نظرِ گزرانیاں اور کہا، مبارک تجھے اے شے نیک بخت، کہ پیدا ہوا وارثِ تاج و تخت، سکندر نژاد اور دارا حشم، فلک مرتبت اور عطا رودرخم، رہے اس کے اقلیم زیرِ نگیں، غلامی کرے اس کی خاقان چین۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ احمد فراز کی ایک آزاد نظم تلاش کر کے لکھیے۔ تو دیکھیے نظم بنباس۔ میرے شہر کے سارے رستے بند ہے لوگو، میں اس شہر کا نغمہ گر، جو دو ایک موسم غربت کے دکھ جھیل کے آیا، تاکہ اپنے گھر کی دیواروں سے اپنی تھکی ہوئی اور ترسی ہوئی آنکھیں سہلاؤں، اپنے دروازے کے اترتے روغن کو اپنے اشکوں سے سیخل کر لوں، اپنے چمن کے جلے ہوئے پودوں اور گرد آلود درختوں کی مردہ شاخوں پر بین کرو، ہر مہجور ستون کو اتنا ٹوٹ کے چومو، میرے لبوں کے خون سے ان کے نقش و نگار سبھی جی اٹھیں، گلی کے لوگوں کو اتنا دیکھوں، میری آنکھیں برسوں کی ترسی ہوئی آنکھیں، چہروں کے آنگن بن جائیں،
پھر میں اپنا ساز اٹھاؤں، آنسوؤں اور مسکانوں سے جھلمل جھلمل نظمیں غزلیں گیت سناؤں، اپنے پیاروں درد کے ماروں کا درماں بن جاؤں۔ لیکن میرے شہر کے سارے رستوں پر اب باڑ ہے لوہے کے کانٹوں کی، شے دروازے پر کچھ پہرے دار کھڑے ہیں جو مجھ سے اور مجھ جیسے دل والوں کی پہچان سے آری میرے ساز سے سنگینوں سے بات کریں۔ میں ان سے کہتا ہوں دیکھو میں اس شہر کا نغمہ گر ہوں، برسوں بعد کڑی راہوں کی ساری اذیت جھیل کے اب واپس آیا ہوں اس مٹی کی خاطر۔